محمد تم مردوں میں سے کسی کا بات نہیں. ہمارا نوجوان پکا بہت سے سنے جو الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا سے جڑا ہوا ہے. آج کل ہمارے یہاں پہلے تو غیروں میں خرابی تھی, اب ہمارے یہاں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے عقائد کو جن کے دعا کیجیے کہ آخری زمانہ ہے ہمارے پاس سے سب چلا جائے, ایمان نہ جانے پائے. توجہ رکھیے گا, عقیدہ نہ جانے پائے. اس لیے کہ اگر ایمان چلا گیا, عمل کا انبار لگا ہو, وہ ابلیس کی عبادت کے ہم منہ پہ مار دیا جائے گا. کاش کے دلیل آپ تک پہنچ جائے. لیکن اگر ایمان کے ساتھ ایک رات میں اللہ کی وحدانیت کے اقرار کے ساتھ حسین پر ایمان لایا جائے تو پوری زندگی لعنتی رہنے والا ایک رات میں علیہ السلام ہو جاتا. تو ایمان کی اتنی اہمیت ہے, عرفان کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر ایمان کے ساتھ ایک سجدہ اس نے قبول کر لیا تو وہ لعنتی سے علیہ السلام بنا جاتا ہے. لیکن اگر ایمان رخصت ہو جائے اور پوری زندگی سجدہ کرتے رہو تو وہ ابلیس کی طرح عبادت منہ پہ ماری جائے گی. ایک سجدے کی قیمت تمہیں نہیں ملے گی. میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس زمانے میں بہت سے ہمارے نوجوان سنے اور ہمارے وہ بھائی کہ جو نظامت کے بھی فرائض انجام دے رہے تھے اور شاعری بھی کر رہے تھے, اللہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بہت غور سے سنیے گا, آج ہمارے یہاں اسی آیت کو ڈھال بنایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں, یہ قرآن نے کہا. تو اب کیسے سمجھے کہ وہ کون سے مرد ہیں؟ اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو میں کہیں لے جا رہا. اب کیسے سمجھے کہ وہ کون سے مرد ہیں کہ جن سے اللہ خطاب کر کے کہہ رہا کہ خبردار محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. اگر اس آیت کو سمجھنا ہے تو چلیے اس آیت کی طرف کہ جس میں قرآن نے کہا کہ نبی کی ازواج امت کی مائیں ہیں. نہیں, ابھی تک میری بات پہنچی نہیں. دیکھیے, آج کی مجلس میں ہم کچھ باطل روایت اور کچھ باطل جملوں کا اور کچھ باطل نظریات کا جنازہ نکالنا چاہتے ہیں, اور اگر کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ آنے کا مقصد حل ہو جائے گا. کچھ افراد اسی آیت کو لاتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو میرے بچوں یاد رکھنا, جب تک آیت کا کرائیٹیریا نہیں سمجھو گے کہ آیت کا سبب نزول کیا ہے, شان نزول کیا ہے, تب تک نہیں سمجھ پاؤ گے کہ آیت کا مزاج کون ہے. تو یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ اچھا, پہلے تو غیر رہتے تھے, اب اپنوں میں بھی ہمیں پڑھے لکھوں سے خطرہ نہیں ہے, زیادہ پڑھے لکھوں سے زیادہ خطرہ ہے. میں تو اس سیاروں میں بات کر رہا ہوں, زیادہ پڑھے لکھوں سے زیادہ خطرہ ہے کہ جو آج یہی آیت لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن نے کہہ دیا کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں, تو اب محمد کی کسی بھی زوجہ کو برا کہنے کا حق ہمیں نہیں ہے, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے, جب کلی طور سے اللہ نے کہہ دیا کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں, تو اسی قرآن میں نوح اور لوط کی بیویوں کو کافروں کے لیے مثال کیوں بنایا؟ نہیں, میرا جملہ شاید سائل سماعت ہو گیا. اسی قرآن کے اندر اللہ نے نوح اور لوط کی بیویوں کو کافروں کے لیے مثال بنایا. اچھا, کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد کہے کہ جداد صاحب وہ تو نوح اور لوط کی بیویوں کا مسئلہ, یہاں مسئلہ آخری نبی کی ازواج کا ہے. تو ہم نے کہا چلیے آپ کی کتابیں کہ جن کتابوں میں صحیح باتیں ہیں, نہیں غور فرما رہے آپ, صحیح کتابوں میں صحیح باتیں ہیں, ان کتابوں کو اٹھائیے. آئیے صحائف سکتہ پڑھتے ہیں.
ان میں روایت دیکھتے ہیں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی، کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ یاد رکھنا نوجوانوں، جو بتا رہا ہوں انشاءاللہ زندگی میں کبھی کام آئے گا، کیونکہ یہی آیت ہے جو کچھ لوگ آج بھی لے کر آ رہے ہیں کہ نہیں محمد کی کسی زوجہ کو برا نہ کہیے، نبی کی کسی زوجہ کو برا نہ کہیے۔ بھائی دیکھیے، جو قرآن کہہ رہا ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کی بات پر عمل نہیں کرتے۔ یا تو رسول کہے تو عمل ہوگا، یا قرآن کہے تو عمل ہوگا۔ تو اب یہ کیسے سمجھ میں آئے آیت کیوں آئی، کیا سبب تھا کہ اللہ نے نبی کی بیویوں کی نسبت امت سے ماں کی دے دی؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ عرب میں کچھ بگڑے ہوئے باپ کی بگڑی ہوئی اولادیں، تھوڑا سا جاگیے گا، مجھے پتا ہے کہ کھلے ذہن میں مجلس ہو رہی ہے، اثر پڑتا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میسج مکمل پہنچاؤ، پیغام مکمل پہنچاؤ۔ ہمارے یہاں بھی ہے اور اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں بھی ہے کہ عرب میں کچھ بگڑے ہوئے باپ کی بگڑی اولادوں نے یہ ایک میٹنگ کی، اور میٹنگ میں یہ طے پایا کہ ایک ملعون نے کہا، توجہ، کہ جب محمد اس دنیا سے چلے جائیں گے، کامل صاحب، جب محمد اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہم محمد کی زوجہ سے عقد کر لیں گے۔ لیکن ہمارے بچوں پہ بات ہے کیا عرب میں کچھ بگڑے ہوئے باپ کی بگڑی ہوئی اولادوں نے، ارے نام نہیں لے سکتا ہوں، ہم سے بہتر تو آپ نام جانتے ہیں، اور اگر کسی کو نہ مل رہا وہ جنگ جمل سے اٹھا لے۔ نہیں پہنچے آپ کہ جو بہکا کر لے گیا تھا، میں اسی کی بات کر رہا ہوں، وہ بیٹھا ہوا تھا، اس منحوس نے کہا، اس ملعون نے کہا، کیا فرمایا؟ اس نے کہا کہ جب محمد اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہم محمد کی زوجہ سے عقد کر لیں گے۔ جیسے ہی یہ باطل الفاظ اس کی زبان سے صادر ہوئے، توحید نے انگڑائی لی۔ تکاش بات واضح ہو جائے، توحید نے انگڑائی لی اور فوراً یہ آیت بھیجی کہ جاؤ جبرائیل، لے جا کر یہ آیت پہنچاؤ اور کہہ دو کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ نہیں پہنچ رہے آپ؟ نبی کی بیویاں امت کی مائیں۔ میرے سرکار یہ آیت ازواج کے احترام کے لیے نہیں آئی تھی، تو میں تو سمجھانے میں چاہ رہا ہوں، توجہ رکھے گا، یہ آیت ازواج کے احترام کو بتانے کے لیے نہیں آئی تھی، بلکہ نبی کی حرمت کو بچانے کے لیے آئی۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ اگر میرا ساتھ آپ نے دیا تو میں کہیں نہیں جانا چاہ رہا ہوں۔ یا ایک بات کو ہم اپنے بچوں پہ کہہ سکتے اور بہت آرام سے کہہ سکتے، ماشاءاللہ یہاں پر تمام ولایتی بیٹھے، حسینی بیٹھے، میرا جملہ ظاہر سماعت نہیں ہوگا۔ یہ آیت ازواج نبی کی کے احترام کے لیے نہیں آئی، بلکہ نبی کی حرمت کو اور نبوت کی حرمت کو بچانے کے لیے آئی ہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ماں کہلانے کے لیے اس آیت کی محتاج نہیں ہے۔ میں نے جملہ بڑا کہہ دیا، آپ نے غور فرمایا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ماں کہلانے کے لیے اس آیت کی محتاج نہیں ہے۔ کردار خدیجہ اتنا بلند ہے کہ حسنین ماں کہے۔ کاش کہ میری بات کردار خدیجۃ الکبریٰ اتنا بلند ہے کہ جو بیوی اپنے باپ کی ماں ہو وہ خدیجہ کو ماں کہہ رہی ہے، تو اس آیت کی محتاج جناب خدیجہ نہیں ہے۔ تو آیت کیوں آئی؟ اس لیے نہیں آئی کہ ازواج رسول، ازواج نبی کے احترام کو بتایا جائے، اس لیے آئی
تاکہ نبوت کی حرمت کو بچایا جائے. لیکن یہ جو بیٹھے ہوئے تھے یہ اتنے چتر تھے. اس شبداولی کا پریوگ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ بہت دور تک بات چلی جائے. اتنے چتر تھے اور اتنے چالاک تھے کہ انہوں نے دل میں سوچا کہ جب نبی کی ازواج ہماری مائیں ہیں تو جو ماں کا شوہر ہوگا، کاش کہ میں سمجھانے جاؤں، نہیں ہمارے بچے نہیں پہنچے. میں ایک مثال کے ذریعے، سامنے سے ایک مومنہ جا رہی ہے اور ان کا ایک بچہ میدان میں کھیل رہا. کامل صاحب نے کہا کہ یہ بچہ وہ جو مومنہ ہے ان کا بیٹا ہے اور ساتھ میں جو ان کے ساتھ ایک محترم چل رہے وہ مومنہ کے شوہر ہیں. تو مجھے بتائیے کیا یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جو ماں کا شوہر ہوگا وہ بیٹے کا باپ ہوگا؟ ارے جب اللہ نے کہہ دیا کہ نبی کی ازواج تمہاری مائیں ہیں تو انہوں نے سوچا کہ ماں کی نسبت سے اب محمد کو باپ کہہ دیا جائے. لیکن وہ بھی پروردگار ہے. ان کے دلوں میں رینگتے ہوئے احساسات کو اس نے پڑھا اور فوراً ایک آیت بھیجی، ماں کانا محمد ابا احد من رجالکم. یاد رکھنا نبی کی بیویاں تمہاری مائیں تو محمد تمہارا باپ نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد والا. اس سے بہتر ارشاد فرمایا حضرت. اچھا مفتی صاحب اگر سو رہے ہوں تو ایک آیت سے تلقین پڑھ کے جگہ، اس لیے کہ آپ اگر نہیں سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے؟ یہ ہمارا کلام نہیں ہے، کلام الہی ہے. کامل بھائی کا شعر نہیں ہے، یہ ارتاز صاحب کی کوئی بیت نہیں ہے. یہ اللہ کا کلام ہے کہ جو قیامت تک ثابت رہے گا. دنیا ختم ہو جائے گی، کلام باقی رہے گا. اب میں کیا کروں؟ ایک جگہ پہ اللہ نے کہا کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں اور ایک جگہ پہ کہا کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. لیکن وہی قرآن ہے جب مباہلہ آیا تو اللہ نے کہا ان سے کہیے اب نہ آنا تو اب نہ کو. آج کہ میری بات واضح ہو جائے، ان سے کہیے کہ یہ اپنے بیٹوں کو لائے، ہم اپنے بیٹوں کو لائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے بتا دیا تو اور ہے کہ محمد جن کا باپ نہیں ہے، اور اگر باپ ہے تو اولاد فاطمہ کا. صلوات پر محمد. یہ تین آیت پہلی آیت میں کیا کہا؟ نبی کی بیویاں تمہاری ماں ہے. دوسری آیت میں کیا کہا؟ محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. اور مباہلے میں کیا کہا؟ ان سے کہیے کہ اپنے بیٹوں کو لائے، ہم اپنے بیٹوں کو لائے. تو جب محمد باپ ہے ہی نہیں تو پھر بیٹے کیسے؟ تو اس کا مطلب قرآن نے بتایا کہ محمد باپ تو ہیں لیکن اولاد فاطمہ کے. اور یہی وجہ ہے کہ مباہلے بیٹوں کی جگہ پر کسی اور کو نہیں لے گئے. امام حسن اور امام حسین کو لے گئے. آیت کا جب پہلا ٹکڑا تھا اور دوسرے ٹکڑے میں کیا فرمایا؟ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. لیکن باپ تو نہیں ہے تمہارا، لیکن اللہ کا رسول ہے. پہنچ جائے تمہارا باپ نہیں ہے لیکن اللہ کا رسول ہے. وخاتم النبیین، اور اسی پر نبوت ختم ہے. اس آیت میں
اللہ نے دو منصب بتائے. پہلا منصب منصب نبوت، دوسرا منصب منصب رسالت، اور تیسرا منصب کون سا ہے جو عیسائیت میں نہیں ہے؟ وہ ہے منصب امامت. تین منصب ہے نا، منصب نبوت، منصب رسالت، منصب امامت. تو جو منصب آدم سے چلا وہ ہے نبوت. دیکھیں تین لفظوں میں سمجھاؤں گا، وقت نہیں ہے، باتیں زیادہ ہے. جو منصب جناب آدم سے چلا وہ ہے نبوت، جو جناب نوح سے چلا وہ ہے رسالت. پہلے صاحب شریعت رسول کون ہے؟ جناب نوح. تو جو منصب آدم سے چلا وہ ہے نبوت. جو منصب بچوں بھولیے نہیں، بچوں سے کہہ رہا ہوں نوجوانوں سے، جو منصب جناب آدم سے چلا وہ ہے نبوت، جو نوح سے چلا وہ ہے رسالت، اور جو ابراہیم سے چلا وہ ہے امامت. آپ ذرا غور فرمائیں، جو ابراہیم سے چلا وہ کیا ہے؟ وہ ہے منصب امامت. مجھے تحریری گفتگو میں آپ کو سنانا نہیں ہے، کوشش یہ کرنی ہے کہ صحیح بات کر کے بچوں کو گہرے مفہوم تک پہنچا دیا جائے. اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، میں اگر اپنے بچوں سے پوچھوں کہ امام کہتے کسے، تو ہو سکتا ہے کسی کو آیت یاد ہو اور کسی کو حدیث یاد ہو، لیکن آج آپ کو مکتب فکر ادھر دیکھیے ادھر ولایت کا سورج ہے. ایک سلوات اس سے بہتر ارشاد فرما دیں. حضرات ایک سلوات اور ارشاد فرما. غالباً چھٹے امام سے کسی نے سوال کیا تھا کہ مولا دو شیطان ہیں دو قسم، ایک ہے انسانوں میں اور ایک ہے جناتوں میں. ارے وہ جناتوں ہی میں تو تھا کہ جو شیطان یوم معلوم کی حیات لیے ہوئے، ایک ہے جناتوں والا اور ایک ہے انسانوں کے درمیان. تو یہ دونوں شیطان بھاگتے کیسے؟ دو والا تو لاہور سے بھاگتا ہے، حدیث سنا رہا، دو والا لاہور سے بھاگتا ہے. جو انسانوں کے درمیان وہ کیسے بھاگتا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ جو آگ سے بنا ہوا شیطان ہے وہ لاہور سے بھاگتا ہے، جو انسانوں میں شیطان ہے وہ ہم پر درود پڑھنے سے بھاگتا ہے. کیا حدیث سنائیے ایک کیسے میں سلامات پڑھ کے آپ حضرات. میں اپنے بچوں سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ امام کہتے کسے؟ اگر آپ پوچھیں کہ امام کسے کہتے ہیں، میں سوال کر رہا ہوں اپنے نوجوانوں سے، امام کسے کہتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے امام وہ ہوتا ہے کہ جو آگے آگے چلے، اگوائی کرے، رہبری کرے. تو صاحب یہ تو ڈکشنری کے معنی بتا رہے ہیں، یہ تو لغت کے معنی بتا رہے ہیں. وہ معنی بتائیے کہ جو توحید کی لغت میں ہے، آپ کا بات رکھے، وہ معنی بتائیے کہ جو توحید کی لغت میں ہے کہ امام کسے کہتے ہیں. میں اس امام کی بات نہیں کر رہا ہوں جو مسجد کا پیش امام ہوگا، نہیں، وہ امام کے جو مطلع سے لے کے مقتے تک محمد ہو، سلامت رہیے. جو نبوت مزاج بستر پر سو جائے تو کفار مکہ کو بھی محمد نظر آئے. اس محمد، اس امام کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو رفتار میں محمد، گفتار میں محمد، زبان و بیان و کلام میں محمد، وہ امام نے جسے امامت اس نے عطا کی ہے. وہ امام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آج کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ نہ بھلا پائیں، امام مکتب فکر جعفریہ میں کہتے ہی اسے ہے کہ جو محتاج بیعت نہ ہو. نہیں چلیے سوچ سوچ کے بولتے رہیے گا. دیکھیے اتنا اثر تو کھلے آسمان کے نیچے نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا بہت تو آپ احساس دے سکتے. امام کہتے ہی اسے کہ جو محتاج بیعت نہ ہو.
کیونکہ امام محتاج امت نہیں ہوتا، امت محتاج امام ہوتی ہے۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہسٹری آف اسلام گواہ ہے، تاریخ اسلام گواہ ہے کہ بڑے بڑے غنیوں کو ہم نے علی کے دروازے پر دیکھا، لیکن علی کو کسی کے دروازے پر نہیں دیکھا۔ تاریخ اسلام گواہ ہے، علی کو کسی کے دروازے پر نہیں دیکھا۔ ہم نے یہ تو دیکھا کہ بڑے بڑے تخت پر آ کر کہنے لگے لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ بڑے بڑوں نے کہا، اور باقاعدہ لکھا ہوا ہے روایتوں میں، ہمارے یہاں بھی ہے، ان کی کتابوں میں بھی ہے۔ تو دنیا کو علی کے دروازے پر دیکھا، لیکن علی کو کسی کی چوکھٹ پہ نہیں دیکھا، کیونکہ امام محتاج امت نہیں ہوتا، امت محتاج امام ہوتی ہے۔ پہلی ڈیفینیشن کیا؟ امام وہ ہوتا ہے جو محتاج بیعت نہ ہو، اور دوسری تعریف یہ ہے امام کی کہ جب اس سے بیعت مانگی جائے تو انکار کر دے۔ ارے کیا سن رہا ہے مولا، آپ کو آباد رکھے۔ دو ڈیفینیشن بتا رہا ہوں مکتب فکر جعفریہ کی۔ پہلی تعریف یہ ہے کہ محتاج بیعت نہیں ہوتا، اور دوسری تعریف یہ ہے کہ جب بیعت مانگی جائے تو وہ انکار کر دے۔ اب آپ مجھے پوچھیں گے کہ کیا اس دور میں کچھ ایسا ہوا ہے جو آپ اتنی شد و مت کے ساتھ کہہ رہے ہیں؟ جی، کہاں رہتے ہیں اور یوٹیوب پر، پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر ادھر ادھر کی ویڈیوز، کسی پر بڑی تنقید، اس میں وقت جاتا ہے، لیکن کام کی چیزوں میں وقت صرف نہیں ہوتا۔ اپنوں میں کسی اپنے ہی نے کسی ممبر سے کہا کہ نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ کہ چوتھے امام نے یزید کی بیعت کر دی تھی۔ سنیو کی ویڈیو آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں، یاد رکھے گا، امام کے حق میں بولنا نصرت امام ہے، اور آپ سب ناصر امام میں شمار ہوں گے۔ تو جنہوں نے یہ پڑھا کہ چوتھے امام نے یزید کی بیعت کری تھی، میں ان سے بس اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ دمشق کی مسجد میں جہاں خیروں کا مجمع تھا، تلواریں چمک رہی تھی، بھالے چمک رہے تھے، تیر چلے کمان میں تھے، سپاہی یزید کے تھے، مجنون کا دربار تھا، اپنے جو تھے وہ رسم بستہ تھے، اور ایک بیمار امام تھا جس کے پیروں میں بیڑی تھی، ہاتھ میں ہتھکڑی تھی، گلے میں ٹوپ تھا، کمر میں کنگن تھا۔ جب اس امام نے شام کے دربار میں بیعت نہ کی، ہو جائے، جب اس امام نے شام کے دربار میں بیعت نہ کی، شام کے دربار میں بیعت نہ کی، تو اب موصوف کا یہ کہنا کہ مدینے آ کر امام بیعت کرے تو یہ کہاں تک ممکن ہے؟ اور آپ اگر کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں کہ کتاب میں لکھا ہے، تو کتاب میں تو بہت کچھ لکھا، تو سب کچھ یہاں سے پڑھا نہیں جاتا، اسی لیے اللہ نے عقل کی نعمت سے نوازا۔ دیکھیں، دو باتیں اپنے بچوں کو بتا رہا ہوں، ایک ہے علم اور ایک ہے حکمت۔ کتنی چیزیں ہیں؟ ایک ہے علم اور ایک ہے حکمت۔ علم سکھاتا ہے کہ کیا بولنا ہے، اور حکمت سکھاتی ہے کہ کب بولنا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد آلہ۔ دو چیزیں ہیں نا، علم سکھاتا ہے کہ کیا بولنا ہے، اور حکمت سکھاتی ہے کہ کب بولنا ہے۔ تو امام کسے کہتے ہیں؟ جو محتاج بیعت۔ شاید میں آخری بات کروں، میں کی سوال ہو جائے، جو محتاج بیعت نہ ہو۔ پہلے امام کا دور گزرا، علی کے گلے میں رسن ڈالی گئی، آپ سب کی نظر میں ہے، مولائے کائنات کی گردن میں رسن اور بیوی کا پہلو شکستہ ہونا، یہ مطالعہ بدعت کی وجہ سے نہیں تھا۔ ادھر پھر بتا دوں،
جس بیوی کی ٹھوکر میں کائنات ہو، جس کے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہو، اس بیوی کو چند باغات کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بیوی دربار میں اس لیے گئی تاکہ پتہ چلے کہ جسے تم سچا سمجھ رہے ہو، کاش بات واضح ہو جائے، وہ کتنا بڑا قاسم ہے اور کتنا بڑا جھوٹا ہے۔ تو جو بیوی کی پسلیاں توڑی گئی، میں مسائل پر نہیں، اور جو علی کے گلے میں رسی ڈالی گئی، یہ مطالبہ بدعت کی وجہ سے نہیں ہے، مطالبہ بیعت کی وجہ سے۔ جو لوگ آئے تھے وہ یہی کہہ رہے تھے علی کو گھر سے باہر نکالو، اگر نہیں نکالا تو ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ تو اس وقت جب پوتے کے دادا نے، اچھی بات واضح ہو جائے، جب چوتھے امام کو پوتے ہیں نا، تو جب اس پوتے کے دادا نے گلے میں رسن بندھوا لی اور باطل کی بیعت نہ کی، تو پھر کربلا کے بعد جو اس علی کا پوتا ہے وہ یزید کی بیعت کر لے گا؟ نہیں کر سکتا۔ اب آگے چلیے، جب علی کا دور گزرا، بھائی یہی تک مجھے لانا تھا، تو کس کا دور آیا؟ امام حسن کا۔ اور امام کسے کہتے ہیں؟ جو محتاج بیعت نہیں ہوتا، جب بیعت مانگی جاتی ہے تو انکار کرتا ہے۔ تو جب امام حسن کے دور میں بیعت کا مطالبہ ہوا تو امام نے تلوار نہیں اٹھائی، کیا اٹھایا؟ قلم۔ اور قلم کا مقام صاحب اتنی شاعری کی زبان ہے، قلم اتنی تیزی سے چلا کہ اس کی رفتار پر ذوالفقار قربان ہو گئی۔ کیوں وجہ کیا؟ کیونکہ جب تلوار چلتی ہے تو سر کاٹتی ہے، جب قلم چلتا ہے تو نسلیں تباہ کر جاتا۔ بڑی بات میں نے کہی ہے، جب قلم چلتا ہے تو نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو امام حسن مجتبی نے تلوار نہیں اٹھائی، کیا اٹھایا؟ قلم، کیونکہ اس وقت کی ضرورت تھی کہ قلم اٹھایا جائے۔ امام نے بیعت نہیں کی، بلکہ کیا کیا؟ اس کی صلح کے آفر کو، ادھر سے آفر نہیں گیا، ادھر سے آیا تھا، اور امام یہ مباہلے والے ہیں، کہہ گیا یہ مباہلے والے ہیں، صلح کا آفر ادھر سے آیا، صرف حکمت کے طور پر، کیونکہ امام حکیم امت ہوتا، امام نے اس آفر کو ایکسپٹ کیا اور اس کی شرطوں پر نہیں، اپنی شرطوں پر۔ اور عہد امام حسن میں 2 تحریریں لکھی گئی۔ کتنی تحریر؟ تو کون کون؟ اتنا تو پوچھنے کا حق ہے، کون کون سی 2 تحریریں؟ دیکھیے بچے بہت غور سے سن رہے ہیں، کون سی 2 تحریر؟ ایک تحریر تو ہے کون سی؟ صلح نامہ، اور دوسری کون سی؟ دوسری تحریر ہے تعویذ بازوئے قاسم۔ سلامت رہیے، یہی تک تو مجھے جانا تھا، مجھے سماپت کر دوں گا، اور اگر مقصد پہنچ گیا تو دعا میں یاد رکھے گا۔ ایک ہے صلح نامہ اور دوسری تحریر ہے تعویذ بازوئے قاسم۔ شورا غور سے سنیں، دوسری تحریر ہے تعویذ بازوئے قاسم۔ یہ جو تعویذ ہے نا، یہ صلح نامے سے بڑی تحریر ہے، جسے مصائب کے خیمے میں محدود کیا گیا۔ لیکن یاد رکھیے گا، جیسے نبی حکیم امت ہوتا ویسے ہی امام حکیم امت ہوتا، نہ بغیر حکمت کے بولتا ہے نہ بغیر حکمت کے لکھتا ہے۔ اور اگر امام حسن نے اپنی شہادت سے پہلے اپنے وارث اپنے بیٹے قاسم کے بازو پر کچھ لکھ کر باندھا ہے تو اس کا بہت بڑا مقصد ہے۔ نہیں، تھوڑا سا جاگے گا، اس کا بہت بڑا مقصد ہے۔ تب وہ کیا ہے؟ نہیں تو دیکھیے، یہ ہے صلح حسن، اسی میں بچے تمام کر دوں گا، یہ ہے صلح حسن، اور یہ ہے جنگ حسین۔ بچے مل کر دیکھیں نوجوان، یہ ہے صلح حسن، اور یہ کیا ہے؟
یہ ہے جنگ حسین، اور بیچ میں ہے تعویذ. جیتے رہیے، آباد رہیے. یہ ہے صلح حسن، یہ ہے جنگ حسین، اور بیچ میں ہے تعویذ. جب تک یہ نہیں کھلے گا نہ صلح کا راز کھلے گا نہ جنگ کا راز کھلے گا. کیونکہ ہمارے کچھ بھائی یہ کہتے ہیں کہ دونوں بھائیوں کے مزاج میں فرق تھا، نعوذ باللہ، کہ ایک نے صلح کر لی اور ایک نے جنگ کر لی. سارا مسئلہ تعویذ ہے. اگر یہ کھل گیا تو ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی، کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا. لیکن افسوس تو یہی ہے کہ جسے کھلنا تھا وہ ابھی تک بند ہے، اور اسے اتنا بند کیا گیا کہ صرف مسائل میں پڑھا گیا. تو یہی تو پڑھا جاتا کہ ایک بھائی نے بھائی کی تحریر کھولی، دیکھی، سنی اور قاسم کو اجازت دی. تو قابل بھائی ایک بات بتائیے میرے بھائی، ہمارے جگہ بیٹھے ہو، ہمیں بتائیں کہ اگر خالی شہادت کی اجازت کے لیے بیٹھا تھا تو پورا مجمع سر اٹھا کے مجھے جواب دو. جن کے نام شہادت نامے میں نہیں تھے انہیں تو حسین پہلے ہی مدینے چھوڑ آئے تھے. میرے صاحبان حقوق سے میرا خطاب ہے، میرے سرکار میں سوال قائم کر رہا ہوں. جن کے نام شہادت نامے میں نہیں تھے انہیں حسین پہلے ہی مدینے چھوڑ آئے تھے. اگر قاسم کربلا آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہید ہوں گے. تو پھر یہ تعویذ یہ کیوں باندھا؟ سنیے کیوں باندھا. اور یہی تو مجلس سما، ایک ہے صلح نامہ اور ایک ہے تعویذ. امام نے اس صلح نامے کو تعویذ سے جوڑ دیا. اور کیسے جوڑا؟ کیونکہ صلح نامے میں کئی شرطیں تھیں. پہلی شرط معاویہ سے کہا تھا سن، اب کسی علی والے پر ظلم نہیں کرے گا. دوسری شرط اب تو قرآن اور سنت پر عمل کرے گا. جو سمجھ گیا ان کو میرا سلام. کیا ہے شرط؟ کہ تو اب قرآن اور سنت پر عمل کرے گا. امام کا یہ کہنا بتا رہا ہے اور اس کا قبول کرنا بتا رہا ہے کہ ابھی تک نہیں کر رہا تھا. تو امام نے کہا، اور جانتے ہیں صلح نامے میں جو سب سے بڑی شرط تھی وہ کیا تھی؟ اسی سے میں کرنا کون سی شرط؟ امام کی جو سب سے بڑی شرط تھی وہ یہ تھی کہ معاویہ سن، اب اپنے بعد اپنی جگہ پر کسی کو اپنی مرضی سے بٹھا کر مت جانا، کیونکہ یہ شرط ہے اور مشروط ہے صلح. اور قانون یہ ہے فاقل شرط فاقل مشروط، کہ شرط اگر مر جائے تو مشروط خود بخود مر جاتا. میں سمجھا لے جاؤں سب کو. میں دیکھیے 10 منٹ کے بعد ختم کر رہا ہوں کیونکہ زیادہ نہ ہو جائے، کیونکہ مجھے بھی صبر کرنا ہے. میں اگر اس بچے سے کہوں جو سامنے بیٹھا ہے، اس بچے سے میں کہوں کہ بیٹے سامنے جا کر اس دروازے کی چوکھٹ کو چومو، میں تمہیں 20 روپے انعام میں دوں گا. اب یہ پورا بریلی ڈھونڈ کر آ جائے اور بھاگتا کاپتا ہے کہ مولانا آپ نے ایک چوکھٹ چومنے کے لیے کہا تھا. میں نے بریلی کی ساری چوکھٹیں چوم لی لیکن یہ والی نہیں چومی. مجھے مجمع بتائے کیا وہ 20 روپے کا حقدار ہے؟ ارے میں سمجھا رہا ہوں. اس کا مطلب شرط یہ تھی کہ اگر چومو گے تو 20 روپے ملیں گے، نہیں چومی تو شرط ختم. اب مجھے کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ میں نہیں دوں گا. ارے شرط پر جب عمل نہیں ہوا تو خود سمجھ جاؤ کہ مشروط ختم ہو گیا. تو شرط کیا ہے کہ تو اپنی جگہ پر اے معاویہ کسی کو بٹھا کر مت جانا. یاد رکھنا
جس دن شرط ٹوٹی سلو ختم جنگ شروع. کیا قیمت آپ نے دی ہے، مولا آپ کو آباد رکھے. میں آگے لے جا رہا ہوں. امام نے کیا فرمایا؟ کیوں شرط لگائی؟ کیونکہ قانون یہ ہے فاطل شرط فاطل مشروط. شرط ختم ہو جائے مشروط ختم ہو جاتا. اور امام نے شرط لگائی کہ اپنے بعد اپنی جگہ پر کسی کو بٹھا کر نہ جانا. اور امام کو پتا تھا کہ یہ ساری شرطیں میری زندگی میں توڑے گا، لیکن ایک شرط ہے جو سب سے بڑی ہے، وہ میری شہادت کے بعد ٹوٹے گی. تو امام نے اس کا انتظام پہلے ہی کر دیا. جانے سے پہلے اپنے بیٹے کامل بھائی کاش کے میں تھا، اپنے بیٹے قاسم کے بازو پر تعویذ باندھا. نہیں سمجھے؟ اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ امام نے بتایا یاد رکھنا جس دن شرط ٹوٹی سلو ختم جنگ شروع. سلو ختم جنگ شروع. اب سمجھ میں آیا؟ یہ قاسم کے بازو پر تعویذ نہیں تھا بلکہ ایک باپ کا بیٹے کے نام اتھارٹی لیٹر تھا. کیا تھا؟ ایک باپ کا بیٹے کے نام اتھارٹی لیٹر تھا. جناب قاسم کے بازو پر تعویذ اس لیے باندھا کہ قاسم یاد رکھنا جس دن یہ شرط توڑے اور اس کا جانشین یزید. میرے بچوں میرا ساتھ دیجیے کہ اپنے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں جس دن یہ شرط توڑے اور اس کا وارث یزید تخت خلافت پر آ کر بیٹھے اس دن میرے بیٹے پر واجب ہے خاموش نہ بیٹھے، تلوار نکال کے میدان میں آ جا. صلوات محمد. امام کی حکمت باطل کے منصوبے کو مٹی میں ملا دیتی. بس امام کہتے ہی اسے کہ جو اپنے دشمن کے کلیجے میں ہاتھ دے کر اس کے چھپے ہوئے کافر کو ظاہر کرتا. امام اسی کو کہتے ہیں کہ جو اشارہ کرے تو کن فیکون کا مظہر، یعنی ادھر ارادہ کرے اور شاید وجود میں آ جائے. اور امام کی ڈیفینیشن یاد رکھیے گا کہ امام محتاج بیعت نہیں ہوتا کیونکہ تم نے اسے الیکشن سے نہیں بنایا. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ہم نے امت جب بیعت کر لی تو وہ امام ہو گیا. وہ امام ہے، تھا اور رہے گا. اس امام جو زینت ہے اس بیٹی کا نام زینب. آپ بتائیے ایک حکیم امت کی بیٹی حکیمہ جس کی حکمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، وہ بھی کہ جس سے خود امامت کے جو حکیم امت کو وہ مشورہ کرے اسے زینب کہتے ہیں. اور یہاں لقب محبت میں نہیں دیے جاتے، نام تو فاطمہ ہی ہے کیونکہ اس گھرانے میں اگر کوئی بیٹی پیدا ہوتی تھی نام فاطمہ رکھا جاتا اور اگر کوئی بیٹا پیدا ہوتا تھا تو نام علی رکھا. اور ان کا لقب کیا کہ جو اسم سے مشہور ہوا زینب یا زینب دونوں طریقے سے کہا جاتا ہے. اپنے باپ کی زینت یوں ہی نہیں ہے، اس کی لاج رکھی. جب گئی تو دربار میں ایسا خطبہ دیا کہ کرو بیمار سے آوازیں آنے لگی. ایسا لگ رہا ہے کہ علی بول رہے ہیں. خدا کی قسم جو لوگ کربلا جا چکے ہیں اور کربلا کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے سیریا کی زیارت کی ہے، شام گئے، ملکہ حیا، ملکہ غیرت، عالمہ غیر معلمہ کی قبر مطہر کی زیارت کی، وہ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ہم ایسی سرزمین پر جاتے ہیں کہ جہاں سے پہلے حرم کو اسیر کر کے لے جایا گیا، یقین مانیے جاتے تازہ ہو جاتی.
ایسا لگتا ہے کہ آج بھی ہم اسی زمانے میں چل رہے ہیں، اور جی چاہتا ہے کہ گلیوں میں ہم دہاڑے مار کے جی چاہتا ہے چیخیں مار کے لو، تڑپ کے لو، اور اگر کبھی موقع مل جائے تو جائیے مدینے کی گلیوں میں، اور کبھی شام ہو جائے تو ایک منظر دیکھیے گا، اس طرف جنت البقیع ہے اور اس طرف سرکار فقیر مرتبت کا روزہ، دونوں کو دیکھیے گا۔ جب رات ہو جائے تو جس بیوی کو اپنی رسالت کا ٹکڑا محمد نے کہا، اس بیوی کی قبر میں ایسا اندھیرا کہ قبر نظر رہنا۔ خدا کی قسم جب روضہ رسول کو دیکھیے گا تو جی چاہتا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں تڑپ کے رویا جائے، ماہیت پیاب کی طرف طبیعت تڑپتی ہے کہ یہاں چیخیں مار کے رویا جائے کہ جس بیوی کا قبیلہ کربلا کے میدان میں تلاش ہو گیا، جو بیوی اپنی تین ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے زندگی بھر روتی ہے۔ ارباب عذاب آپ جانتے ہیں، یہاں تک روایتوں میں موجود ہے کہ اتنا بغض تھا لوگوں کے دل کے اندر علی کا کہ جب شہزادی کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا تو ایک ملعون کا بیان تاریخ میں ہے کہ جب دروازہ گرا اور بنت رسول دروازے کے نیچے تھی تو میں نے یہ سوچا کہ میں دروازے کے کنارے سے نکل جاؤں، اور دروازے کے نیچے بنت رسول تھی، لیکن میرے دل میں جو علی کا بغض تھا اس نے مجھے رہنے نہیں دیا۔ وہ ملعون کہتا میں دروازے کے پاؤں رکھ کے اندر گیا، جس نے سمجھ لیا وہ ہائے حسین کہہ کر اٹھا۔ اجر کو مانا زہرا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ ارباب ادا چاہیے جا کر کبھی موقع مل جائے تو جیسے زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں نا ویسے ہی جائیے، کبھی زیارت ناحیہ پڑھیے۔ ہمارا آپ کیا کریا کریں گے؟ ہمارا آخری امام جو پردہ خیر میں بیٹھا ہے میرا مولا مصائب پڑھتے ہوئے زیارت ناحیہ میں کہتا سلام ہو ان سرکھلی بیویوں پر جنہیں شام و کوفہ کے بازار سے گزارا گیا۔ عجیب سلام میرے مولا نے کیا، ایک جگہ پہ کہتے ہیں سلام ہو ان سرے بریدہ پر جنہیں نیزوں پہ ماننا کر کے لے جایا گیا۔ خدا کی قسم ایک جملہ مولا نے قیامت کا ارشاد فرمایا، جو سمجھ گیا وہ ہائے حسین کہہ کے روئے گا۔ میرا مولا کہتا ہے سلام ہو میرے اس چھتے بزرگوار پر کہ جس کے بدن کا گوشت زنجیریں اٹھا گئے۔ اجرکم علی الزہرا اجرکم عند اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، خدا کوئی غم نہ دے۔ دیکھیے شرما کرنا رویا کیجیے، اس لیے کہ آپ ان پر رو رہے ہیں جن کی بیٹیوں کو جنازے پہ نہیں رونے دیا گیا۔ علماء فرماتے اور لکھتے کہ جب کوئی عزادار دہاڑے مار کے چیخے مار کے نہیں روتا، گھل گھل کے روتا ہے، آوازوں کو دبا کے روتا ہے، تو علماء یہاں تک فرماتے ہمارا اور آپ کا چوتھا امام اس عزادار کے پہلو میں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور روتے ہوئے مولا کہتے ہیں بھائی ذرا بلند آواز سے رو، اے بھائی ذرا بلند آواز سے رو، اس لیے کتنا روتے رو رہا ہے کہ جن کے وارثوں کو ان کے جنازے کو رونے لگ دیا گیا۔ ہاں عزیزوں آپ رونے کے لیے آئے، ہماری مائیں بیٹی اپنے گھر سے سن رہی ہے، وہی جملے پر ضرور گریا کریں۔ کون زینب؟ وہ زینب کہ جو مدینے سے چلی تو امامت کا سہارا بنی۔ جب زینب مدینے سے چلی تو جناب زینب تھی، لیکن جب شام غریبہ آئی زینب عباس بن گئی، شرابیوں کا دربار آیا زینب علی بن گئی۔ جب لوٹ کے مدینے گئی اور غریب ماں کی قبر پہ غریب بیٹی نے گرایا تو اب زینب نہیں ہے، فاطمہ کی قبر پہ حسین بن کر گئی۔ اجر کو میں نے کہا کہ سمجھ رہا ہے وہ رو رہا ہے۔ ارباب عزا میرا قیامت کا جملہ تاریخ کے اندر ہے، اور اس ایک فکرے کو مولانا رضی نے دو مصروں میں ڈھالا اور تینوں مرثیہ کہہ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ 10 محرم کو جب تک شہید ہو گئے اور 11 محرم آئی اور اہل حرم کو اسیر کیا گیا تو مولانا رضی کہتے کہ جناب زینب کو تصور کرتے قدر جب علی کی بیٹی کو غریب بیٹی کو جب رسم بستہ کر کے پشت سے اس بازو کو باندھا گیا، رسم کو باندھا گیا، اللہ جانے کی شہزادی کیسے چل رہی تھی۔ جب برات کی طرف سے گزری
تو مولانا رضی نے اس تصور کو تو مصروں میں رقم کیا. وہ کہتے کہ جب علی کی بیٹی عباس کی بہن فرات کے قریب سے گزری تو زینب نے فرات کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا فرات سو کے اٹھے جب کبھی میرا عباس. اگر سمجھ گئے تو بہت روئیے گا. جناب زینب نے فرات کا نام کر کے کہا فرات سو کے اٹھائے غربت زینب. فرات کا نام کر کے کہا فرات سو کے اٹھے جب کبھی میرا عباس. یہ کہنا آئی بھی ساحل کا بیٹا زینب. اللہ اکبر. زینب کی رضا کا محافظ فرات پر سو گیا. جناب زینب فرات کو تلو کر کے خدا حافظ کہہ کے آگے بڑھی. بس ایک روایت اور مجلس تمام ہے. قافلہ چل رہا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ راوی نے لکھا کہ ایک مقام میں آیا کہ جہاں قافلہ ٹھہرایا گیا. ذرا سوچئے کہ بہن کسے کہتے ہیں. جن بھائیوں کو اللہ نے بہن کی نعمت سے نوازا وہ سوچے کہ بہن اللہ کی کس نعمت کو کہا جاتا. جن کی بہنیں ہیں اللہ ان کی بہنوں کو سلامت رکھے. ارباب اعضا بہنیں بھائیوں کے جنازوں کی زینت ہوتی ہے جیسے بیٹیاں اپنے باپ کے جنازوں کی زینت ہوتی ہے. ارباب اعضا لیکن بلا تشبیہ بلا تجبیہ جہاں زینب جیسی بہن ہو اور حسین جیسا بھائی ہو وہاں کمال محبت کیا ہوگا. روایت کہتی ہے کہ یہ قافلہ چلا. آخری روایت مجلس سماعت. یہ قافلہ چلا راہ کوفہ و شام کے درمیان. جب قافلہ ٹھہرایا گیا تو علماء فرماتے ہیں راوی لکھتا ہے کہ ایک مقام پر جس امام کے پیروں میں بیڑی تھی, ہاتھ میں ہتھکڑی تھی, گلے میں داؤ تھا, کمر میں لنگر تھا, وہ امام خاک پر پیروں کو پھیلا کر بیٹھا ہوا تھا. 4 سال کی بہن نے دیکھ لیا. ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے گئی. ارے یہ وہی بہن ہے کہ جس کے چہرے پر تماچوں کے نشان ہو, جس کے کانوں سے خون بہ رہا ہو, لیکن اپنے مسائل بھول گئی. بھائی کے پاس آئی اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بھیا آج تک اس بہن نے اس حالت میں بیٹھے نہیں دیکھا. کیا بات ہے بھیا اس حالت میں بیٹھے؟ ایک مرتبہ سجاد نے کہا بہنا پیروں میں آگلے ہیں, آگلے میں کاٹے ہیں. جب پیر زمین پہ رکھتا ہوں بڑی نصیحت ہوتی ہے. جانتے ہو 4 سال کی بہن نے کیا کہا؟ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بھیا اگر اجازت ہو تو یہ بہن آپ کے پیروں سے ان کانٹوں کو نکال دے. اتنا سنا جناب زینب جناب سید سجاد کو اجازت دی. 4 سال کی وہ بچی کہ جو حسین کے سینے پر چوٹی تھی جسے اب تک سینہ نصیب نہ ہوا آگے بڑھی. راوی کہتا ہے کہ جس وقت ننھے ننھے ہاتھوں سے سکینہ سجاد کے چھالوں سے کانٹوں کو نکال رہی تھی, سجاد چیخیں مار کے رونے لگے اور کہا ہائے میری بہن کا مقدر, ہائے میری بہن نے میرے آنگنوں سے کانٹوں کو نکالا لیکن سکینہ ابھی سبا قریب ہے. ارے آپ کے پیروں میں چھالے ہیں اور چھالے میں کاٹے ہیں. نہ کوئی کاٹے نکالنے والا, نہ کوئی دستے شفقت پھیرنے والا. دو دعائیں بڑی مخصوص ہیں. بس پروردگارا تجھے مظلوم یہ سرکار آپ کے حسین تجھے اہل حرم کی اصیل کا راستہ پروردگارا چند دن بچے بس اللہ کے ہمیں زیادہ سے زیادہ گریا پر حسین اور بکا پر حسین کی توفیق عطا فرما. دوسری دعا جو ہر شریف خون کی آواز ہے پروردگارا ہم اپنے گھروں کی چھتوں کے سائے میں رہتے ہیں لیکن جب تصور جنت البقیع کی طرف جاتا ہے اور جب ہم تصور کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ شہزادی کی قبر مطہر پر کوئی سایہ نہیں ہے تو ہمارا وجود بھی کیا کرتا ہے. پروردگارا یوسف زہرا منتقم خون حسین کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے خاص جانثاروں میں ہمارا
شمار فرما وتقبل منا انك انت السميع العليم اللهم اصلح اهل الحرم وجناب الزين. ابھی آپ